کہتے ہیں نا کہ حل نہ کوئی نون لیگ ہے، نہ حل تحریک انصاف ہے، نہ حل جماعت اسلامی ہے، حل ہے صرف امیگریشن اور صرف امیگریشن 2024 ہے۔ اس کے بعد اس کو بڑھا کر 11 پاؤنڈ 44 پینس کر دیا گیا، یعنی کہ 1 پاؤنڈ 2 پینس کا پر آور اضافہ کر دیا گیا۔ جسٹ امیجن کہ اگر آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کتنے آپ کے جو ہے وہ پاؤنڈز، یعنی کہ 12 سے 13 پاؤنڈز آپ کے یا 14 پاؤنڈ آپ کے جو ہیں وہ ایکسٹرا ایک دن کی سیلری بن جائے گی۔ اور یہ اس طرح کی کنٹریز انکلوڈنگ یو کے، یو ایس اے، یہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے والے، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیبل رکھا ہوا ہے۔ یہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ لوگوں کی نیڈز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ السلام علیکم، یاز ضلع میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے میں کچھ ویڈیوز اور یوٹیوبرز کی ویڈیوز جو کہ اپنی ویڈیو کو چلانے کے لیے کسی بھی طرح کے فیکٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، وہ میں سن رہا تھا، اور جس میں وہ بتایا جا رہا تھا کہ یو کے میں جو ہے وہ مہنگائی دن بدن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر چاہے وہ یہاں کا رینٹ ہو، یہاں کا ٹیکس ہو، یہاں پے ہونے والی جو ہے وہ ہیلتھ سرچارج کی فیس ہو، اور چاہے وہ ویزا کی فیس ہو، اپلیکیشن کی فیس ہو، ہر چیز جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کا رہنا دن بدن مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد جو ہے وہ مجھے بڑی ہنسی بھی آئی، اور میں اس غور و فکر میں چلا گیا کہ اگر یہ بات کوئی ایسے ملک میں رہنے والا بندہ کر رہا ہو جہاں پر جو ہے آلریڈی ترقی یافتہ ملک ہو اور ڈیولپ کنٹری ہو، یہ سارے رائٹس جو ہیں اس کو مل رہے ہوں اور ہر طرح کی جو ہے وہ اس کو فیسلٹی مل رہی ہو، اور وہ پھر یہ بات ریز کرے تو سمجھ بھی آتا ہے۔ لیکن پاکستان میں رہنے والا بندہ جو کہ اس مدعے کو ریز کر رہا ہے، جس کو آلریڈی اپنے ذاتی حقوق نہیں مل رہے، اور وہ بات کر رہا ہے مہنگائی کی اور مشکل ہونے کی زندگی کے، تو یہ بہت ہی ایک جو ہے وہ آکورڈ سی سچویشن ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے میرے جاننے والے مجھ سے جو کہ پلان کر رہے ہیں یو کے آنا 2024 میں، وہ پوچھنے لگے کہ بھائی کس طرح کے معاملات ہیں، ہم کس طرح سے وہاں پر سروائیو کریں گے، سروائیول کتنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح کی ریومرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو تھوڑا سا کلیریفائی کروں۔ پہلے بھی بہت دفعہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ اگر بات مہنگائی کی ہو تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کبھی سے مہنگائی تھی نہیں، نہ ہی پاکستان میں آج مہنگائی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ پاکستان کا جو سیلری اور ویج ریٹ ہے، جو کہ تنخواہوں کا جو ایک ریشو گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے، لوگوں نے، لوکل جو باڈیز ہیں انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، وہ حد سے زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہر چیز مہنگی لگتی ہے۔ اب پاکستان ایک اتنا سیلف سفیشینٹ کنٹری ہے کہ جو ہر چیز جو ہے وہ اپنی خود مینوفیکچر کرتا ہے، ہر طرح کی جو ہے فوڈ کراپس ہمارے پاس موجود ہیں، اور فیڈ کراپس ہمارے پاس موجود ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم خود جو ہے وہ اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو پروڈکٹ کی جو پرائز ہوتی ہے وہ دنیا میں ہر چیز، ہر دنیا کے ہر ملک سے ہمارے یہاں جو ہے وہ سستی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو کمپیریزن کرنے بیٹھوں تو آپ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کتنی سستی چیزیں ہیں، بٹ دا پرابلم از کہ جو آپ کا پے اسکیل ہے، جو آپ کا پے ریٹ ہے، وہ حد سے زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب مثال یہ ہے کہ ایک ماسٹرز ڈگری اور پراپر ڈگری ہولڈر جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی اپنی جو ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہے اپنی ارننگ، وہ 30,000 35,000 سے اسٹارٹ کرتا ہے، جو کہ یو کے میں ایک دن کی سیلری ہے ایک نان اسکل ورکر کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی حوالے سے میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود اگر میں یو کے میں بات کروں کہ یہ ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں، تو ہاں یہ سچ ہے کہ ساری چیزوں کے اندر ریز آیا ہے۔ یعنی کہ اگر میں ایک بیڈ روم ہال اپارٹمنٹ کی بات کروں تو پہلے اس کی جو کاسٹ ہوا کرتی تھی وہ 600 سے 650 پاؤنڈ ہوتی تھی، اب وہی اپارٹمنٹ آپ کو جو ہے وہ 800 سے 850 پاؤنڈ سے کم کا نہیں ملتا پر منتھ۔ سیم گوز فار آئی ایچ ایس کی فیس دیکھ لیں آپ، آئی ایچ ایس کی جو فیس تھی وہ پہلے جو ہے وہ کم تھی، 624 پاؤنڈ پر ایئر ہوا کرتی تھی، جس کو بڑھا کر گورنمنٹ نے 1000 کچھ پاؤنڈ کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی ہر چیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو لوگوں کے اوپر پھر بھی برڈنائز نہیں ہو رہی، اور لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی ایسی خوشی گزار سکتے ہیں یہاں پر، وہ یوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر سال منیمم ویج کے اندر اضافہ کر دیتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ پچھلے سال تک جو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی تھی لاسٹ اپریل 2023 میں، انہوں نے 9 پاؤنڈ اور کچھ پینس کو بڑھا کر 10 پاؤنڈ 42 پینس پر آور ویج کر دی تھی۔ یعنی کہ اگر آپ 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ اسکل جاب کریں یا وہ نان اسکل جاب کریں، کسی بھی پیشے سے آپ تعلق رکھتے ہوں، یعنی کہ انہوں نے ہر پیشے کو، ہر طرح کے کام کے اندر منیمم ویج جو سیٹ کی تھی وہ تھی 10.42 پاؤنڈز پر آور۔
یہ پچھلے سال کی تھی. اس کو بڑھا کر اس اپریل کے اندر، یعنی کہ آنے والا جو ابھی اپریل 2024 ہے، اس کے بعد اس کو بڑھا کر 11 پاؤنڈ 44 پینس کر دیا گیا، یعنی کہ 1 پاؤنڈ 2 پینس کا پر آور اضافہ کر دیا گیا. جسٹ امیجن کہ اگر آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کتنے آپ کے جو ہے وہ پاؤنڈز، یعنی کہ 12 سے 13 پاؤنڈز آپ کے یا 14 پاؤنڈ آپ کے جو ہیں وہ ایکسٹرا ایک دن کی سیلری بن جائے گی. تو یہ ایک بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے گورنمنٹ کا. تو گورنمنٹ اس کو اس طرح سے سمجھتی ہے کہ اگر چیزوں کی کاسٹ بڑھ بھی رہی ہے یا کچھ چیزیں مہنگی ہو بھی رہی ہیں یا لوگوں کا جو لیونگ ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھانا بھی ضروری ہے. اب یہ میں بات کر رہا ہوں ایک نان اسکل جاب کی، یعنی کہ نان اسکل جاب کرتے ہیں تو آپ کو منیمم ویج ملتی ہے. تو آپ کی منیمم ویج بھی گورنمنٹ نے سیٹ کی ہوئی کہ اس سے زیادہ کم آپ کو جو ہے آپ کا امپلائر نہیں دے سکتا. اب اگر آپ مینیجر لیول پہ بات کریں یا کسی اچھے ٹیکنیکل رول کی بات کریں تو لوگ جو ہیں یہاں پر 20 پاؤنڈ پر گھنٹہ اور 25 پاؤنڈ پر گھنٹہ بھی کماتے ہیں. تو یہ ہے بیسک مائنڈ سیٹ جو کہ گورنمنٹ کا ہے، جو کہ گورنمنٹ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے اس طریقے سے، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ بیسکلی جو آپ کا امپلائر ہے، جس بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، جس بھی انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں، کسی بینک میں کام کر رہے ہیں، تو وہ بینک بھی تو اسی طریقے سے اور وہ انڈسٹری بھی تو اسی طریقے سے کما رہی ہے. یعنی کہ اس کمپنی کا بھی جو ہے وہ ٹرن اوور جو ہے وہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کما رہی ہے. تو سیم گوز فار اس کو اپنے امپلائیز کا، یعنی کہ جو وہاں پر کام کرتے ہیں لوگ، ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کو بھی جو ہے ایسا پے ریٹ پرووائڈ کرنا ہے جس سے ان کا جو ہے وہ گزارا اچھے طریقے سے چل سکے. تو یہ بیسکلی جو ہے وہ گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہمارے ملک میں اور ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی ملک ہیں وہاں دور دور تک بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ وہاں پر جو آپ کا امپلائر ہے وہ دن بدن اور سال بہ سال جو ہے وہ امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، ملیشیا اور کینیڈا کی ٹرپیں لگا رہا ہے، لیکن جو امپلائی ہے اس کی حالت جو ہے وہ دن بدن بدتر سے بدتر چلین ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کو سال پہ جو ہے وہ 1000 سے 2000 روپے کا ریز مل جاتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی معاملات ہیں. اور اس کو میں اگر سمرائز کروں تو بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ ملک اور یہ اس طرح کی کنٹریز انکلوڈنگ یو کے، یو ایس اے، یہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے والے، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیبل رکھا ہوا ہے. یہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ لوگوں کی نیڈز کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا خرچہ جو ہے وہ مہینے کا وہ کیا ہے اور اس کے لیے اس کو کتنا کمانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر گورنمنٹ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ بیمار ہیں، آپ ڈائبٹک سے ریلیٹڈ ہیں یا اور آپ کے کوئی جو ہے معاملات ہیں، اس میں گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ فل ٹائم کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاف ٹائم کام کر کے بھی گورنمنٹ سے سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری ہزار چیزیں جو کہ لوگوں کی ویل بینگ کے لیے گورنمنٹ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. تو اس بات کو یہ کہہ دینا کہ یو کے میں مہنگائی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، آپ وہاں جا کے سروائیو نہیں کر پائیں گے، بھائی یہ ساری فالس اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ جھوٹی افواہیں جس کو ہم نے کان نہیں دھرنا. تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 2024 میں پلان کر رہے ہو یو کے آنے کا تو اپنی جد و جہد جاری رکھو اور اپنا آئلٹس کمپلیٹ کرو ایز سون ایز پاسبل اچھے گریڈز کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویزے پہ کانسنٹریٹ کرو، اپنی امیگریشن پہ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرو. وہ کہتے ہیں نا کہ حل نہ کوئی نون لیگ ہے، نہ حل تحریک انصاف ہے، نہ حل جماعت اسلامی ہے، حل ہے صرف امیگریشن اور صرف امیگریشن. تو یہی تھا میرا میسج، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.